دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچائے گی. جو کچھ لائف میں ترقی ہوگی، کامیابی ملے گی، وہ اس دعا کے ذریعے سے. محنت اپنی جگہ پر، لیکن صرف محنت کرنے والے تو 1000 ہے، لیکن سب کو وہ چیز اچیو نہیں کرتا. اس کے ساتھ پھر دعائیں، اور دعائیں بھی کس کس کی دعائیں؟ 1000 لوگ ہیں، کس کس کی دعا لگیں کہ صبح سے شام تک محنت کر کے روزہ رکھ کے آپ یہاں تک. دیکھیے رمضان واپس اب پھر 1 سال کے بعد آنے والا، جلدی آنے والا نہیں ہے. 11 منتھس کے بعد پھر یہ مہینہ رحمت کا. تو جتنا ہو سکے اس محنت میں ہم کو حاصل کر. رمضان بچپنے سے ہم نے دیکھا، بالکل آنکھوں لے کر کہ رمضان بڑا آرام سے روزے گزرتے ہیں سب کانٹیننٹ. لیکن یہ رات کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں. آپ بولیں گے کتنا بولو، یہ رات دوستو رمضان کی رات ہے اور کسی کی رات نہیں، پورے سال کی بڑی رات. اور اس رات میں وعدہ ہے اللہ کہ ہم سب، میں ساری چیزیں تمہاری قبول کروں. اس رات کو اتنی برکتیں بتائی گئی، اتنی رحمتیں بتائی گئی کہ کہا وہی کہ کاش تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے، اس کے بعد تم دیکھ لو کہ وہ رات کیا. اگر تم کو پتہ چل جائے کہ وہ رات میں شروع سے لے کے صبح تک، اور معلوم وہ رات کیا ہے، وہ رات ظہور ایمان کی رات. اتنی عجیب بات ہے. نہیں کبھی سوچا کہ یہ اسی رمضان میں یہ دعا ہم نے 5 دن میں مانگی کہ یار یہ شب قدر آ رہی، اس میں ہمارا مولا کا ظہور بھی. کبھی یہ بات ہم کبھی بھی نہیں سوچتے. ہم بولتے یار واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ، ظہور کیسا ہوگا؟ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ دعائیں فرض پڑھنا چھوڑ دو. اتنی بڑی بات بولو، برا نہیں ماننا، مولا کو گواہ کر کے بولو. اگر تمہارے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ابھی نہیں ہوگا، پھر آپ ڈونٹ ڈیسائیڈ دعائیں فرض. دعائیں فرض میں آپ کیا بولتے؟ الہی زمن برابر خواہ والی دعا میں اسا 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 موسٹ ریکمینڈیڈ دعا. ایون ہر کتاب میں آپ کو ملے گی دعا. کہا گیا کہ روز پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو اسا اسا اسا. کیا مطلب ہے اس کا؟ رائٹ ناؤ، مولا ابھی آئیے ابھی. اس کے فوراً بعد آپ کیا بولتے؟ آلا جان آلا جان آلا جان. کیوں بول رہے؟ اگر تم تیار نہیں ہو، تم نہیں چاہتے کہ امام آئے، پڑھو ہی مت یہ دعا. دوستو یہی تو افسوس ہے کہ کبھی سوچ رہے ہی نہیں کہ کیا رات آنے والی ہے. کہ اس رات کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوگی کہ تیرا امام آئے. جب دعا مانگو تو آنکھوں میں تمہارے آنسو آ جانا چاہیے. تم اپنے گناہوں کو اگر یاد کرو گے نا، خدا خدا تم اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ گناہ کو گناہ سمجھا تھا، گناہ کو گناہ سمجھا تھا اور سمجھ کے کہا تھا کہ ہم کو معاف کر. تو اللہ نے معاف کر. آپ سوچو، آیا ٹکرایا اور چلا گیا. یہ گناہ کی ایکسپٹنس آف گناہ. ادھر نبی یونس نے کیا کیا؟ نبی یونس کو یقین ہے کہ عذاب آ گیا ہوگا. نبی یونس کو یقین ہے کہ عذاب، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی یونس 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد اس پہاڑی سے اتر کے نیچے آ رہے تھے. جب نیچے آ رہے تھے تو راستے میں انہی کے بستی کے قریب کوئی شخص تھا، کچھ لوگ تھے جو پہاڑی کی طرف جا رہے تھے. وہ نبی یونس کو جانتے نہیں تھے. نبی یونس نے ایسی پوچھا، اس زمانے میں پوچھا جاتا تھا کہ بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آگے راستہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں مقام سے آ رہا. تو نبی یونس نے کہا اس بستی کا کیا، اپنی بستی کے بارے میں پوچھا، ان لوگوں کا کیا حال؟ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک. یونس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بڑے آرام سے، ابھی میں وہیں بستی سے آ رہا ہوں، اس شہر سے آ رہا ہوں، بازار ویسی ہے، آنا جانا ویسی ہے، لوگ چل رہے پھر رہے، بالکل نارمل ہے. تو بالکل نارمل ہے. آپ یونس چوک، اس زمانے میں ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا. اب یونس چوکے کہ ابھی تک تو یہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے مجھے، اور اب میں جاؤں گا تو اب تو اور نہیں مانیں گے. جبکہ یونس کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے مان لیا اللہ کی وحدانیت، اور ان کو نبی. یونس نے کہا اب میں جاؤں گا
اور میری اوپر مصیبت آئی کہ وہاں سے انہوں نے اپنے راستے کو بتا. پلیز غور سے سننا, اللہ کا کرم دیکھو یار, صرف کرم دیکھو تو پھر تمہاری سامنے شب قدر آئی تو تمہارا لائف ہی بدلے کہ شب قدر میں مجھے کرنا کیا ہے, رمضان میں کرنا کیا ہے. اس کا کرم اگر سامنے آ جائے نا تو انسان ساری چیزیں بھول کے اس کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا مرسیفل ہے, کتنا مرسیفل. ہوا کیا, یہ انہوں نے راستہ بدل کے سمندر کی طرف چلے. وہاں پہ کچھ کشتیاں, کچھ بوٹس جا رہی تھی. ایک بوٹ میں سوار ہوئے, کافی مجمع تھا. بوٹ چلنے لگی, چلتے 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 بیچ سمندر میں جب بوٹ پہنچی. اچھا اس زمانے میں کچھ اسٹیمرز نہیں تھے, لوگ ہاتھ سے چلاتے. بیچ سمندر میں جب پہنچی تو بوٹ ہلنا شروع, ایسے کہ جس سے ڈوب جائے. پانی میں تیزی آ گئی اور بوٹ ڈوبنے لگی. تو جو چلانے والے تھے ملا, وہ بڑے ماہرین تھے. لوگوں نے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. کیا بات ہے, اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے, جو بھی ہے وہ اتر جائے. کوئی نہیں اترا. تو ملا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خورا ڈالیں گے. ملا نے کہا خورا ڈالیں گے, ڈرا کریں گے. سب کے نام لے کے ڈرا. اس زمانے میں ڈرا سسٹم تھا. ایک باکس میں نام لے کے ڈالا. اب جو چٹ نکلی وہ نبی یونس کے نام پہ نکلی. جیسے نبی یونس کے نام پہ نکلی, ملا لوگوں نے کہا یار تم چہرے سے تو غلام نظر نہیں آتے. یہ خاموش بیٹھے. پھر ڈرا ڈالا گیا, پھر یونس کا نام. 3 دفعہ یونس کا نام نکلا. یونس نے سر کو جھکا کے کہا, سننے جملے, سر کو جھکا کے کہا کہ بے شک وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا. اس نے کہا I'm sorry, آپ کو پانی میں کشتی سے اترنا پڑے گا. پلیز غور سے سنیں. ملا نے کہا اے عبد خدا, اے اللہ کے بندے, تجھے پانی میں جانا پڑے گا. اگر سوئمنگ آتی ہے نہیں آتی ہے, وی ڈونٹ کیئر. کیوں؟ تمہاری وجہ سے ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. تم کو بیچ کشتی میں جانا پڑے گا, میں تم کو لے کے جا کے پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہوں, تم یہی پانی میں نکل جاؤ. سوچو دوستو, یونس یہ سوچ کے انہوں نے ڈائیو ماری. پانی میں جب جانے لگے, اللہ نے ادھر یونس کو کچھ نہیں معلوم, بالکل بلائنڈ جانے لگے. تو ادھر اللہ نے مچھلی کو وحی کی, مچھلی کو وحی کی. پھر بول رہا مچھلی کو وحی کی کہ تو منہ کھول کے ٹھہر جاؤ. اسپاٹ بتایا کہ اس اسپاٹ پہ ٹھہرنا. کیا بات ہے, نشان پروردگار. میں یہی تو بول رہا یار, اس سے محبت کرو, پھر دیکھو راستے بنتے کیسا. کا منہ کھول کے یہاں ٹھہر جائے, اسپاٹ بتا دے یہاں ٹھہرنا ہے. آپ جسٹ امیجن کریں, یونس اوپر پانی میں سے نیچے آ رہے, کشتی میں سے, ان کو کچھ نہیں معلوم. وہ یہ سمجھ رہے کہ میں پانی کے اندر جا رہا ہوں, بلکہ وہ سیدھا گئے مچھلی کے پیٹ کے اندر. جیسے ہی پیٹ کے اندر گئے, ان کو احساس ہوا کہ میں پانی میں نہیں ہوں, میں کہیں اور. مچھلی نے انگڑائی لی. جیسی انگڑائی لی, جبرائیل آ گئے اس کے پاس. آ کے کہا لسن, یہ تیری غذا نہیں ہے, یہ نبی خدا ہے, اس کی حفاظت کرنا. اس کو لے کے پھر حکم لائیے کہ بس تو اب اس کو لے کے, ان کو لے کے گشت کر. اب مچھلی چلنے لگی. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, قرآن کی سٹوری سنا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے, نجم الحسن کراروی نے لکھا ہے, تاریخ اسلام اور قصص الانبیاء کی روایت. پورا واقعہ قرآن مجید میں ہے. اب چلی کشتی, چلتے 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 چند دن گزرے. اللہ نے یونس اندھیرے میں پانی کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر, کچھ نہیں معلوم, باہر جاؤ, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. اللہ نے کیا کیا, فوراً جو مچھلی, میری طرف دیکھیں, جو مچھلی کا پیٹ جو تھا, اس دیوار جو تھی پیٹ کی, اس کو یونس کے لیے ٹرانسپیرنٹ کر, بالکل ٹرانسپیرنٹ کر. اب یونس نے دیکھنا شروع کیا کہ ہزاروں لاکھوں قسم کی اللہ کی مخلوق ٹرانسپیرنٹ کر دیا کہ تم یونس دیکھو ہماری مخلوق کیسی ہے, ہمارا کریشن کیا ہے, دیکھو. یونس وہ شاہ جو اللہ کا کریشن کو نیچے دیکھو. امام علی علیہ السلام کا میرے مولا کا جملہ ہے. میرا مولا کہتا کہ زمین سے زیادہ اللہ نے
پانی کے اندر مخلوق کو کھڑا کیا، سمندر کے اندر سمندر ہے، اوشن کے اندر ایک اوشن، اور ہر جو اللہ کے مخلوق تھے نیچے جانور تھے وہ تسبیح کر رہے تھے. کوئی سبوہن خدوسن بول رہا تھا، کوئی احد بول رہا تھا، کوئی واحد بول رہا تھا، کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا تھا، کوئی رازقو بول رہا تھا، کوئی ارزو بول رہا تھا، کوئی وہابو بول رہا تھا. مطلب ایک ہر اللہ کی مخلوق تسبیح کر رہے تھے. دوستو ہم کیا تسبیح کر رہے ہیں؟ ہم اشرف المخلوقات ہو گئے، ہم تو بہت سی تسبیح نہیں کر رہے جیسا یہ لوگ کر رہے. بات میں بات آئی ہے تو سن لو. کل میں نے سورہ توحید کے بارے میں کہا تھا نا کہ 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا، اور اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے اسی ماہ رمضان میں، اگر آپ 100 ٹائمز سورہ توحید پڑھیں گے، 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور 1,24,000 نبیوں کو ہدیہ کریں گے. تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر، ایک لائن ہے، پہلا نبی آدم، آخری نبی اللہ کا رسول. دن بھر میں بڑی سمپل، آپ گاڑی چلانے پڑھ سکتے، وہاں میں 30-40 منٹ کی ڈرائیو، گھر میں عورت بیٹھی بھی ہے، آپ خالی بیٹھے سورہ قل هو اللہ. کیوں پڑھو اتنا؟ آپ کو معلوم یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، موسٹ فیوریٹ سورہ مولا حسین، سورہ قل هو اللہ. کثرت سے میرا مولا حسین تلاوت کرتا ہے. 100 مرتبہ پڑھو اور 1,24,000 نبیوں کو ہدیہ کرو. اس کا فائدہ بتاؤ، 1,24,000 نبیوں کو ہدیہ کرو گے 100 مرتبہ روز سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے. ماہ رمضان کا بہترین گفٹ ہے یہ. اگر مر جاؤ گے تو انبیاء تمہاری میت میں آئیں گے، جنازے میں آئیں گے، معصوم نبی آئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کا رسول آ جائے. اور یہ روایتوں میں ہے کہ جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول کا وہ مشہور صحابی، مولا کا چاہنے والا عظیم صحابی، اس کا واقعہ پورا میں نہیں پڑھتا، سعد ابن معاذ نام لے رہا، ان کی میت میں 90,000 ملائکہ آئے تھے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و یہ لوگ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا جبرائیل سے کہ یہ ملائکہ کے گروہ نیچے کیوں آ رہے؟ اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے، ان کے تو علم ہے، لیکن ہمارے لیے کہا تھا جبرائیل سے کہ یہ گروہ نیچے کیوں آ رہی ساتھ کی میت میں نماز پڑھیں. تو جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا. تو کثرت سے تلاوت کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ساتھ کی جنازے میں روایتوں میں ہے کہ 90,000 ملائکہ نیچے آئے تھے. بس اتنا بتا رہا کہ اس کی برکت بتا رہا کہ سورہ قل هو اللہ احد ایک عظیم سورہ ہے، جو ویری سمپل سورہ. یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ رمضان میں کہ یہ پڑھنے سے یہ میرا مولا حسین زیادہ پڑھتا تھا اس لیے میں پڑھوں. تو یہ سورہ سعد ابن معاذ کے لیے بہت کہ اس میں میت میں آئی تھی. تو یہاں پہ جناب یونس کو اللہ نے ٹرانسپرنٹ کر دیا. کیا کر دیا ٹرانسپرنٹ؟ اپنی مچھلی کے. اب ایک ایک تسبیح سنتے رہے پھر آگے بڑھے. کشتی وہ لے کے چل رہی مچھلی، بعض روایتوں میں کہ 7 سمندروں کو لے کے بیچ میں چل رہی. جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آگے کہا یار یونس کب تک بھائی، کچھ تو تم پڑھو. اس وقت وہ آیت آئی، آیت کریمہ جس کو آپ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا یونس اب تم اس کی تلاوت کرو. دوستو یہ اتنا عظیم عمل ہے. اگر آپ روزانہ رمضان میں یہ آیت تو سب کو یاد 18 ٹائمز پڑھ لو خالی، ورنہ 110 مرتبہ پڑھنا. 18 ٹائم تمہاری زبان پہ رہنا لا الہ الا انت سبحانک. اس لیے کہ اس آیت کے فوراً بعد اللہ بولتا، قرآن میں جا کر دیکھ لو، اس آیت کے فوراً بعد یہ بولتا کہ ہم نے نجات دے دی. اس گارنٹی ہے اس آیت کے بعد، گارنٹی اللہ لے رہا، میں نہیں لے رہا. فوراً کہتا کہ میں اس کی دعا قبول کر لیتا، فوراً میں اس کو نجات دے دیتا. بہتر لوگ آگے بولتے کہ مولانا یہ پریشان ہے. رزق کے لیے بہت اچھی چیز. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یو جسٹ ٹرائی اینڈ سی کہ رزق اگر کسی کا رکا ہوا، بزنس نہیں ہو رہا، جاب کا پرابلم ہو رہا، رکا ہوا ہے، تو یو ٹرائی اینڈ سی. 118 مرتبہ پڑھو یا 110 مرتبہ، اور یہ پڑھ کے مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام اور 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کر گفٹ کر دو. بزنس یہ جاب کے بزنس کے لیے کر رہے تو یہ 2 معصوم کے ساتھ
اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. اس کے بعد دیکھو تمہارا یہ عجیب آیت کریمہ بیماروں سے شفا کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، سٹریس کے لیے بہت اچھی. یونس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا 40 دن 40 days تک